مفتی حفیظ الرحمان محمدی Islamic scholar. ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ. قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم بادروا بالاعمال فتنا كقطع الليل المظلم يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا يمسي مؤمنا ويصبح كافرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اعمال کرنے میں اتنی سبقت حاصل کرو، اتنی تگ و دو اور محنت رکھو کہ اس فتنے کے شروع ہونے سے پہلے کون سا فتنہ؟ جب بندہ صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہوگا، اور شام کو مومن ہے تو صبح کو کافر ہے، جو دنیا کے چند ٹکوں کی خاطر اپنا دین بیچ ڈالے گا. یقیناً اس حدیث پاک کی روشنی میں بہت سارے اعمال دیکھ کر کے یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ شاید یہ آج کا وہ دور شروع ہو چکا ہے. ہم انٹرنیٹ کو دیکھتے ہیں، نت نئے فتنے نوجوانوں میں دیکھتے ہیں، نت نئے فتنے کا شکار. ابھی آپ کتنے مہینوں سے ہمارے یہ برادر اکبر انہوں نے بڑی محنت سے اشتہار لگائے، ٹائم لیا، وقت دیا اور آپ کو بتایا، سوشل میڈیا پہ ورک کیا، مسجدوں میں گئے، دکانوں میں گئے، لیکن اس کے باوجود ہم دین سیکھنے کے لیے کتنے لوگ آئے. ابھی فیس بک پہ دیکھیں ہزاروں نہیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیٹھے، بازاروں میں دیکھیں لاکھوں کی تعداد میں لوگ پھر رہے ہیں، لیکن دین کا علم سیکھنے کے لیے گنتی کے چند لوگ جو ان انگلیوں پہ گنے جا سکے. تو یقیناً یہ وہ دور ہے کہ جب انسان کو دین کا علم سیکھنے میں دقت ہے، دین کا علم حاصل کرنے میں دقت ہے، دین کا علم پوچھنے میں دقت ہے. اس حوالے سے میں دین کی علم کے حوالے سے چند گزارشات اگر آپ کے سامنے رکھوں تو بات کی ویلیو بڑھ جائے. آگے آگے آ جائیں، تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں. دین کا علم یعنی علم کا معنی ہے سیکھنا، جاننا. کس کو؟ دین کو. اور یاد رکھیے ایک ہے علم، ایک ہے معلومات. ہمارے یہاں جس بندے کے پاس چند معلومات آ جائیں وہ سمجھنے لگ جاتا ہے کہ میرے پاس شاید دین کا بہت بڑا علم آ گیا. اللہ معاف فرمائے. اور یہ علم کا حیضہ، معلومات کا حیضہ اتنا شدید کہ آج دیکھیں ہر بندہ سوشل میڈیا پہ بند کمروں میں دین کے اندر فتنہ ڈالنے کی کوشش میں لگا ہوا ہے. یہ جو سلسلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا تھا مساجد سے، مدارس سے، پھر اس کو صحابہ کرام نے، محدثین اعظام نے سنبھالا. آج اس سلسلے کو اپنانے والے بہت کم. دین کا علم سیکھنا ہر مسلمان پہ فرض ہے، ہر مسلمان پہ فرض ہے. کس طرح؟ اگر آپ کے پاس علم نہیں ہے، آپ کو طہارت کا نہیں علم، آپ کے پاس علم نہیں ہے نماز کی مسائل کا نہیں علم نہیں ہے آپ زکوٰۃ نہیں دے سکتے، علم نہیں ہے جہاد کے احکام و مسائل کا نہیں علم نہیں ہے تجارت نہیں حلال طریقے سے کر سکتے. علم ہر چیز کا دین اسلام میں ضروری ہے. اس کو سیکھنا چاہیے تاکہ مجھے پتا چلے میرا نبی، میری شریعت، میرا پیغمبر مجھے کیا بیان کرتا ہے. جب دین کا علم اتنا ضروری ہے، جامع ترمذی کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دو آدمیوں کا ذکر کیا گیا. ذکر لرجلان، دو آدمیوں کا ذکر رسول اللہ کے سامنے، ان میں سے ایک عالم اور ایک عابد. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو، فرمایا عالم کی فضیلت عابد پر اسی طرح ہے کفضلی علی ادناکم، جس طرح میری فضیلت تم لوگوں پہ ہے. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو عالم ہے اس کی فضیلت کیا ہے؟ مزید سنیے. آپ نے فرمایا اس کے لیے زمین میں، آسمان میں، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین، اللہ کے فرشتے، تمام آسمان والے، تمام زمین والے اس کے لیے رحمت کی دعا کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے لیے حتی النملہ، حتیٰ کہ چیونٹی اپنے بل کے اندر اور مچھلیاں پانی کی تہ کے اندر بھی اس کے لیے دعا کر رہی ہیں. اس کے لیے جو علی معلم الناس الخیر،
جو لوگوں کا دین کا علم سکھانے والا ہے، جو دین کا علم لوگوں کو بتانے والا ہے، جو لوگوں کو دین سکھانے والا ہے، اس آدمی کے لیے۔ اور جانتے ہیں موسیٰ علیہ السلام سے کسی بندے نے پوچھا تھا کہ اے موسیٰ علیہ السلام، کیا آپ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے ایک انسانی اندازے کے مطابق بتایا کہ نہیں، مجھ سے بڑا عالم۔ کیوں؟ کیوں موسیٰ علیہ السلام خود نبی ہے، اور نبی سے بڑھ کے عالم دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ لیکن اللہ اس بات پہ ناراض ہوئی، اللہ نے منع کیا، فرمایا موسیٰ نہیں، ہمارا ایک بندہ موجود ہے کہ جو آپ سے بھی بڑا، اللہ نے اس کو علم دیا ہے۔ اور 15ویں پارے کے آخر میں، 16ویں پارے کے شروع میں تفصیل موجود ہے۔ جناب موسیٰ علیہ السلام اس بندے حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کے لیے نکلے۔ کس لیے نکلے؟ علم سیکھنے کے لیے، عالم سے ملنے کے لیے۔ یہ علم دین تو وہ علم دین ہے جس کے لیے انبیاء نے سفر کیا، جس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محنت اور فضیلت بیان کی ہے، اس کو حاصل کرنے کے فضائل بیان کیے۔ اور یہ علم دین کوئی معمولی چیز ہے کہ ہم آج ہر بندہ یہ سمجھتا ہے، علماء پہ تبرہ کرتا ہے۔ اور اللہ کے بندو، کبھی غور کیا جو حدیث میں نے ابھی بیان کی ہے کہ جس آدمی کے لیے معلم الناس الخیر، جس آدمی کے لیے چونٹیاں دعائیں خیر کر رہی ہوں، جس آدمی کے لیے مچھلیاں دعائیں خیر کر رہی ہوں، جس آدمی پر اللہ رحمت کر رہا ہو، جس آدمی پر تمام آسمان زمین والے دعائیں رحمت کر رہے ہوں، آج کا کوئی بندہ اٹھے اور اس عالم دین پر تبرہ شروع کر۔ اور علم دین وہ معمولی چیز تو نہیں ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ صحیح بخاری میں کتاب العلم میں فرماتے ہیں انما العلم بالتعلم، علم صرف سیکھنے سے آتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو سکول میں بھیجتے ہیں کس لیے؟ دنیا کا علم سیکھنے کے لیے، لیکن دین کے علم کی بات آتی ہے تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں صحیح بخاری اردو والی لے لوں، مسلم اردو والی لے لوں، معلومات مل جائیں گی، بنیادی علم مل جائے گا، لیکن آپ عالم نہیں کہلا سکتے۔ عالم بننے کے لیے انما العلم بالتعلم، استاد کے سامنے زانوی تلمذ ہونا پڑے گا۔ جب آپ جان چکے کہ علم دین سیکھنا ضروری ہے، علم دین کے فضائل ہیں کہ اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فضائل بیان کیے، پھر آپ میں سے ہر آدمی کا جی چاہتا ہے کہ علم دین سیکھنا چاہیے۔ جب علم دین سیکھنے کے لیے آپ نکلتے ہیں تو آپ کو نت نئے فکرے ملتے ہیں۔ آپ سمجھتے ہیں کہ جو آدمی بخاری کا حوالہ دے، مسلم کا حوالہ دے، ترمذی کا حوالہ دے، کیا وہ صحیح ہو جائے؟ یقیناً نہیں۔ میں صرف ایک اشارہ دے کے بات آگے بڑھاتا ہوں، میں نے اپنی بات انتہائی اختصار میں رکھنی ہے، تفصیلی خطاب ہوگا انشاءاللہ مفتی صاحب کا۔ آپ دیکھیے سیدنا علی رضی اللہ عنہ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ اختلاف ہو گیا، تنازع ہو گیا، جھگڑا ہو گیا چند سازشوں کی وجہ سے۔ جب معاملہ سلو تک ہونے لگا، سلو تک بات پہنچنے لگی، ان لوگوں نے خارجیوں نے قرآن مجید کی آیت پیش کی، آیت پیش کر کے اپنا موقف باطل ثابت کرنا چاہا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ نے اس موقع پہ فرمایا تھا کلمۃ حق ارید بہا الباطل، کلام پر حق ہے، مراد باطل ہے۔ آج ہر آدمی بدعتی ہے، اپنا سہارا قرآن سے لیتا ہے، مشرک ہے سہارا قرآن سے لیتا ہے، خارجی ہے سہارا قرآن سے لیتا ہے، صحابہ کی گستاخ سب کو شتم کرنے والا ہے سہارا قرآن سے لیتا ہے۔ اور آپ بھلے آدمی ہیں، آپ کہتے ہیں کہ جناب بات تو قرآن سے کر رہا ہے، بات تو حدیث سے کر رہا ہے، انٹرنیشنل نمبر بتا رہا ہے، کیوں نہ بات مان لی جائے؟ بات تو بڑی کھڑی کر رہا ہے۔ اللہ کے بندو، تمہیں کس نے بتایا کہ بات کھڑی کر رہا ہے؟ تمہیں اس عقل نے بتایا کہ بات ٹھیک کر رہا ہے؟ پھر کہتے ہیں جناب کوئی بھی بندہ بات بتائے تو بات صحیح ہو تو لے لینی چاہیے۔ کیا وہ بات صحیح ہو تو لے لینی چاہیے؟ تمہیں کس نے بتایا کہ بات صحیح ہے؟ بتائیے میرے بھائی، آپ کے پاس کوئی علم گارنٹی ہے کہ جو سامنے بیٹھنے والا بات کر رہا ہے وہ صحیح کر رہا ہے؟ سنیے، صحیح مسلم کے مقدمے میں بات موجود ہے، امام محمد بن سیرین تابعی ہے، جلیل القدر تابعی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کے غلاموں میں، آپ کے خادموں میں محمد بن سیرین رحمہ اللہ تعالی صحیح مسلم کے مقدمے میں بات موجود ہے۔ وہ فرماتے ہیں ان ھذا العلم دین، یہ جو تمہارا علم ہے نا یہ تمہارا دین ہے۔ یہ کیا ہے؟ دین۔ فانظروا امن تاخذون دینکم، تمہیں چاہیے کہ تم دیکھ کے لو کہ تم دین کس سے لے رہے ہو۔ بازار میں سودا لینے جاتے ہو، نسوار کی پڑیا لیتے ہو،
ایک سگریٹ لیتے ہو, ایک آدھا کلو سبزی لیتے ہو, تمہیں مہارت ہے کہ تم نے کس سے لینی ہے, اور دین کی بات آتی ہے کہتے ہو جناب بات تو اس کی صحیح ہے, اور تمہارے پاس کیا گارنٹی ہے؟ کہتے ہو جی آیت الکرسی شیطان نے بتائی تو اللہ کے نبی نے فرمایا لے لو. ہم نے کہا کہ اللہ کے بندو اس آیت الکرسی پر تصدیق رسول اللہ نے کی تو نہیں, اگر رسول اللہ تصدیق نہ کرتے وہ دین نہ مانتا. یہی تو تمہیں سمجھانے آئے ہیں کہ دین کا علم کوئی نہیں بتائے. آپ کا حق ہے, آپ آئیں مفتی صاحب کے پاس, آپ آئیں اپنی مسجد کے امام کے پاس, آپ آئیں حدیث کے عالم کے پاس, آپ آئیں قرآن کے عالم کے پاس, عالم سے اس کا مسئلہ حل کرنا. تصدیق عالم کریں تو ٹھیک, ورنہ نہیں. آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بات بڑی عجیب کر رہا ہے یہ, یار حوالہ کوئی بھی دیتے تو قبول نہیں کرنا چاہیے, کیوں بھائی ایسی ہے؟ نہیں نہیں ایسے نہیں ہو سکتا. میں مولوی ہوں, میں کل سے اگر ٹائی کوٹ پہن کے ڈاکٹری کا لباس پہن کے آپ کے سامنے آ جاؤں, آپ مجھے جانتے ہو کہ یہ ڈاکٹر نہیں ہے, اور میں آپ کو جو چند ٹوٹکے بتاؤں وہ بھی انٹرنیٹ سے میں نے ایگزیکٹ بتائے, آپ اپنے بچے کا علاج مجھ سے کرائیں گے؟ آپ کو پتا ہے یہ عالم ہے, یہ ڈاکٹر نہیں ہے, آپ نہیں کرواتے. کیوں؟ میرا تقویٰ, میری عبادت, میری نماز, یار کوئی چیز آپ کے سامنے نہیں ہے, سب کچھ ہے. آپ کو اپنے بچے کی صحت پیاری ہے. یہی حال ہے دین کے بارے میں. نیم اللہ خطرہ ایمان, کہ آپ نے آج دیکھا ہے کہ ہر آدمی 4 ٹوٹکے پکاتا ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہ بہت بڑا عالم ہے. یہ جیلم کا فتنہ, اسی طرح کے ہزاروں فتنے نیٹ پہ پڑے. حوالہ دیتے ہیں بخاری کا, حوالہ دیتے ہیں مسلم کا, اور بھائی تمہارا بخاری مسلم سے کیا واسطہ؟ تم انجینئر ہو, اپنا کام کرو, ٹھیکیدار اپنا کام کرے, پلمبر اپنا کام کرے, مستری اپنا کام کرے, الیکٹریشین اپنا کام کرے, عالم اپنا کام کرے. حوالہ جو بخاری کا لے رہے, اور مانا کیا لے رہے ہو؟ 4 باتیں صحیح اور 4 غلط. سنیے حوالہ الکفایہ فی علم روایہ, حدیث کی اصول حدیث کی کتاب میں یہ بات موجود ہے. امام خطیب بغدادی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی اس کتاب میں صحیح سند سے یہ اثر نقل کیا ہے. امام مالک بن انس رحمہ اللہ حدیث کے امام, 4 ائمہ اربعہ میں امام مالک فرماتے ہیں یہ مسجد ہے مسجد نبوی, فرماتے ہیں اس مسجد نبوی کے ساتھ, مسجد نبوی کے اندر, مسجد نبوی کے ارد گرد 60 سے زیادہ بڑے بڑے چوٹی کے بزرگ بیٹھتے تھے. کتنے؟ 1 2 نہیں, 60 سے زیادہ بڑے بڑے عبادت گزار. اور ان کا عالم یہ تھا کہ اگر 1 رائی کے برابر بھی ان کے پاس امانت رکھی جائے تو وہ خیانت نہیں کریں گے, اتنے امین. لیکن ہم ان سے کوئی سوال نہیں کرتے. ایک نوجوان محمد بن مسلم الشہاب الزہری مسجد کے دروازے سے داخل ہوتا ہے, لوگ لپکتے ہیں, لپک کے اس کے پاس ہجوم بن جاتا ہے. ہر بندہ کہتا ہے مجھے میرا مسئلہ بتائیں. بات سمجھیے, بڑے بڑا ہونا, معلومات کا ڈھیر ہونا, حدیث کی کتابوں کی انبار ہونا, معلومات ہزاروں ہونا, یہ دلیل نہیں ہے کہ اس سے علم لیا جائے. علم صرف اس سے لیا جائے گا جو علم کا ماہر باعمل عالم ہوگا. اور اگر کوئی عالم بھی بن جائے, کوئی عالم بھی بن جائے, برابر جسے عالم کہا جاتا ہے, اور یہ سب سلف کو گالیاں دیتا ہوں. سلف سے کون مراد ہے؟ میرے لیے یہ میرے سلف ہے, ان سے اوپر اساتذہ میرے سلف ہیں, شیخ کے اوپر شیخ میرے سلف ہیں, کرتے کرتے رسول اللہ تک, اپنے سے جو بڑے لوگ ہیں, اپنے سے جو پہلے گزرے ہوئے نیک لوگ ہیں, صحابہ کرام, تابعین, اس سے نیچے تبع تابعین, محدثین اکرام, یہ ہمارے کیا ہیں؟ اپنے سے پہلے نیک لوگ جو گزر جائے انہیں کیا کہا جاتا ہے؟ سلف. ایک اور حوالہ پھر بات اپنی اختتام. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم کے مقدمے میں یہ بات لکھتے ہیں, ایک تابعی کا نام لے کر کے فرماتے ہیں اس سے دین کا علم نہ لو, اس سے دین کا علم نہ لو. اور وہ بھرے مجمع میں اعلان کر رہے ہیں, امام عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ, بھرے مجمع میں, لوگوں میں, ہزاروں کا مجمع ہے, امام عبداللہ بن مبارک اعلان کرتے جا رہے ہیں اس آدمی سے علم نہیں لینا, اس سے علم نہیں لینا. پوچھا گیا کیوں؟ فرمایا فإنه يسب السلف, یہ سلف کو گالیاں دیتا ہے, یہ سلف کو گالیاں دیتا ہے. یہ جہنم کا فتنہ آج اللہ کے فضل و کرم سے اپنے انجام کی پہلی منزل کو پہنچ چکا ہے. انشاءاللہ دنیا کا حساب ہو نہ ہو, آخرت کا ضرور ہے. سلف کو گالیاں دینا, صحابہ کرام کی ہتک کرنا, علماء کو علماء کرام بولنا,
حضرت امیر معاویہ، مغیرہ بن شعبہ، ان صحابہ کرام کی توہین اور تحقیر کرنا اس آدمی کا شیوہ ہے. اور جتنے بھی انٹرنیٹ کے فتنے ہیں علماء کے علاوہ، ان سب کو آپ سنیں، علماء کی شدید ترین نفرت کرنے والے مبغض لوگ ہیں. وجہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے علماء سے نفرت کی وجہ؟ علماء سے نفرت کی وجہ یہ ہے کہ جس طرح بعض لوگوں نے بعض روافظ نے کیا کیا ہے، انہوں نے صحابہ کرام کی تن و تشریح کا نشانہ بنایا. صحابہ کرام پہ کیوں؟ نقطہ دے رہا ہوں ایک علمی، صحابہ پہ تبرہ کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ رسول اللہ سے جو کچھ مرضی ہے صحابہ کے تھرو ہے. صحابہ کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ حج ہے، نہ زکات ہے، کچھ بھی نہیں. تو صحابہ کرام کو مجروح کر دیا، صحابہ ختم، میدان خالی، اب جو چاہو پھینکو. اب ان لوگوں نے بھی یہی راستہ اختیار کیا، علماء کو گالیاں، علماء پہ تبرہ، علماء کو تان و تشریح کا نشانہ بنانا. کس لیے؟ جب لوگ عوام علماء سے متنفر ہو جائے گی پھر ہم کیا کریں گے؟ میدان خالی، پھر عامی آدمی کو جو ضرورت پڑے گی ہم جو پھینکیں گے وہ اگلا قبول کرے گا. اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرنا چاہتا ہوں کہ علم دین ضرور سیکھیں. اس کے فضائل و مناقب آپ نے سن لیے، ساتھ ساتھ یہ یاد رکھیں کہ علم دین صرف علماء سے، اور مسائل پوچھنے صرف مستند علماء سے. اور جو آدمی مستند عالم دین نہ ہو، یا قرآن و سنت کا داعی نہ ہو، شرک و بدعت کا حامل ہو، یا سلف کو گالیاں دینے والا ہو، اس سے روایت لینا، دین لینا جائز حلال نہیں ہے. اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے دین کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت و الیہ انیب. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.